بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ العزیز 13ویں سپارے کا مختصر خلاصہ بیان ہوگا۔ ہر آیت کی تفسیر ہر آیت کے ضمن میں تفسیری کتب کے اندر موجود ہے۔ اس سپارے کے اندر سورہ یوسف کی 59 آیات طیبات، سورہ رات اور سورہ ابراہیم کی آیات طیبات کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے آغاز میں ایک ایسے حکم کو ارشاد فرمایا جس کی وجہ سے انسان گناہوں کی زد میں آتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء۔ رب ذوالجلال نے فرمایا نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے۔ انسان کے دو دشمن ہیں، شیطان انسان کا دشمن ہے، نفس انسان کا دشمن ہے۔ ان دونوں میں سے نفس بڑا دشمن ہے، کیونکہ شیطان نے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی شیطان بنا، اس وقت کوئی اور شیطان تو نہیں تھا، صرف نفس ہی تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ نفس ہی تھا جس نے اسے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اس سے نفس کی وجہ سے نفس کے پیچھے چل کر نافرمان بنا، جس کی وجہ سے شیطان ٹھہرا۔ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں امام الانبیاء نے فرمایا شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کچھ لوگ، کچھ بدبخت پھر بھی گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، پھر بھی گناہ ان سے نہیں رکتے۔ تو رب ذوالجلال نے اس لیے فرمایا یہ نفس بڑا دشمن ہے، اور اس نفس کا کام ہے کہ یہ برائی کا حکم دیتا ہے، گناہ انسان سے کرواتا ہے۔ روزوں کا بوجھ ڈال کر، نمازوں کی مشقتیں اس پہ ڈال کر اسے فرما بردار بنانے کا حکم ہے۔ رب ذوالجلال نے اس سپارے کے آغاز میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا سلطنت کے امور میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کا ذکر، جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید سے لایا گیا، شاہانہ لباس پہنا کر، شاہانہ استقبال کے ذریعے جب آپ آئے، مصر کے بادشاہ وہ 70 زبانوں کو جانتا تھا۔ جب آپ آئے تو اس نے ہر زبان میں سیدنا یوسف علیہ السلام سے بات کی۔ آپ نے ہر زبان میں اس کے سوال کا جواب دیا۔
پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے عربی زبان میں گفتگو فرمائی، عبرانی زبان میں گفتگو فرمائی۔ یہ وہ زبانیں تھیں جن کو بادشاہ نہیں جانتا تھا۔ جب آپ نے اس کے خوابوں کی تعبیر اسے بتائی، اس نے کہا کہ یہ اتنا بڑا کام میں اس کو سنبھال نہیں سکتا، اس کو چلا نہیں سکتا، آپ ہی ان کاموں کو سر انجام دیں۔ تو آپ نے فرمایا انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور خوب جاننے والا ہوں۔ انبیاء کو رب ذوالجلال ہر قسم کے علوم سے، ہر قسم کے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس نظام کو چلایا۔ الغرض آپ کے بھائی وہ بھی غلہ لینے، قحط سالی کی وجہ سے غلہ لینے آئے، آپ نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے نہ پہچانا، انہیں کہا کہ تمہارا کوئی بھائی ہے اسے بھی لے کے آؤ۔ دوبارہ جب آئے، پہلی مرتبہ ان کے پیسے بھی واپس کر دیے، دوبارہ جب آئے بھائی کو لے کے آئے۔ سیدنا بن یمین آپ کو جب لے کر آئے، آپ کو بھی آپ نے رکھا اور کہا کہ اے بھائیو تمہارا باپ بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ، ان کا ایک بیٹا وہ ہم سے چھوٹ گیا، اس کی وجہ سے ان کے غم میں ہمارے باپ کی آنکھوں کی بینائی وہ ختم ہو گئی، اس لیے آپ ہمارے بھائی کو ساتھ بھیج دیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری قمیض لے کے جاؤ اور ان کی آنکھوں پہ رکھو اور ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی، اور تم سب والدین کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ پھر آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں ہی یوسف ہوں۔ رب ذوالجلال نے اس عمل کو بیان فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ تم میری قمیص لے کے جاؤ، ان کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء کے جسموں سے، اللہ کے نیک بندوں کے جسموں سے جس چیز کی نسبت ہو جائے، رب ذوالجلال اس میں اپنی شان رحمت سے شفا کی کیفیت پیدا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا سنان بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے قبیلے کے وفد کے ساتھ گیا تو امام الانبیاء اپنا سر مبارک دھو رہے تھے۔ مجھے بھی فرمایا کہ تم بھی سر کو دھو لو۔ میں نے جب اسے دھو لیا، اسلام قبول کر لیا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنے قمیض کا ٹکڑا عطا فرما دیں۔ آپ نے مجھے وہ عطا فرمایا، میں اس ٹکڑے کو بھگو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتا، وہ شفا یاب ہو جاتے۔ حضرت سیدہ آسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء کا کرتا میرے پاس تھا اور اس کا پانی ہم بیماروں کو پلاتے، وہ شفا یاب ہو جاتے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نبینہ آیا، عرض کی میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ رب العزت مجھے آنکھیں عطا فرما دے، آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئے۔ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں، اگر چاہتے ہو تم صبر کر لو۔ اس نے عرض کی کہ آپ دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور میرے وسیلے سے دعا کرو، اللہ رب العزت تمہاری آنکھیں عطا فرمائے گا، ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ اس صحابی نے، اس نبینہ نے یہ عمل کیا، اللہ نے اس کی آنکھوں کی بینائی اسے واپس عطا فرما دی۔
رب ذوالجلال نے اس سپارے کے اندر ایک حقیقت کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ جب تک انسان خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے، اپنا تبدیل کرنا نہ چاہے، اس وقت تک رب ذوالجلال بھی اسے تبدیل نہیں فرماتا۔ ہر انسان جو چاہتا ہے کہ میں بدل جاؤں، میری زندگی سنور جائے، میں نیکوکار بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا میری طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، تو تمہاری حالتوں کو بدل دوں گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا خودی کو کر اتنا بلند، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ان کائنات کی تمام نعمتوں سے رب ذوالجلال نے مالا مال فرمایا ہے انسان کو، لیکن ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اطمینان کہاں ہے، سکون کہاں ہے، سکون کس چیز کے اندر ہے۔ رب ذوالجلال نے اسے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں سن لو، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور حقیقت کو ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں زیادہ ملے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو، اگر چاہتے ہو تمہارے رزق میں اضافہ ہو، تو رب ذوالجلال نے فرمایا لئن شکرتم، تم شکر کرتے جاؤ، لأزیدنکم، میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ رب ذوالجلال نے اس سپارے کے اندر ایمان کے کمال کو بیان فرمایا۔ ایمان کس قدر عظیم طاقت ہے، عظیم نعمت ہے رب ذوالجلال کی۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ رب ذوالجلال نے کلمہ طیبہ کی مثال اس انداز سے بیان فرمائی، ارشاد فرمایا جو سب سے اچھا درخت ہوتا ہے اس کی جڑیں زمین میں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ رب ذوالجلال نے یہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا اے صاحب ایمان، تیرا ایمان تیرے دل میں ہے اور اس کا کنیکشن بارگاہ خدا کے نور کے سمندر سے ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جو اچھا کلمہ تم بولتے ہو، جو ذکر خدا میں جو کلمہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے، تمہارے جسم کے اعضاء سے جو عمل صالح وجود میں آتا ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا تم زمین پہ بیٹھ کے یہ عمل کرتے ہو، الیہ یصعد الکلم الطیب، وہ عمل صالح، وہ اچھا کلمہ بارگاہ خدا میں پہنچتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کے بعد اس سپارے کے اندر اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا کہ صرف اور صرف اپنے لیے سب کچھ نہ جمع کرتے رہو، بلکہ ہر مسلمان کی خیر خواہی۔ اس کی ترتیب رب ذوالجلال نے بیان فرمائی، سب سے پہلے والدین کا ذکر، پھر مومنین کا ذکر۔ ارشاد فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو بخش دے، قیامت کے دن جو حساب کا دن ہے مولا ہر ایک کو بخش دے، جو اعمال صالحہ کرے، جو ایمان کی زندگی گزارے، جو اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے، اس کے لیے تو ہر مقام پہ انعام ہے، لیکن جو نافرمان ہے
اس کے لیے بھی رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم یہ گمان نہ کریں کہ رب ذوالجلال ہمارے اعمال کو جانتا نہیں، وہ ہر ظالم کے ظلم سے باخبر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر گناہ سے بچیں اور ہر عمل صالح کو بچا لائیں، تاکہ رب ذوالجلال ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم اشفنی بشفائک وداونی بدوائک وعصمنی من الوہن والامراض والاوجاع، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔